اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فأمهم عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسه فأقامني عن يمينه. وباب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے امام امامت کی نیت نہ کرے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، جب اس کے پیچھے مقتدی کوئی شامل ہو جائے تو اس کے بعد وہ امامت کی نیت کرے. اس کے تحت روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرا. خالہ سے مراد ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں، ان کے پاس ٹھہرا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں تھے. تو رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے نماز شروع کی. میں نے دیکھا حضور کو نماز پڑھتے ہوئے، تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی ان کے پیچھے اقتداء میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور میں آپ کی بائیں سائڈ پہ کھڑا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے سر سے پکڑ کے تو اپنی دائیں طرف کر لیا. دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب امام قرات لمبی کر دے اور کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو وہ امام کی اقتداء چھوڑ کے اپنی نماز مکمل کرے، یعنی اقتداء چھوڑ دے. اس کے تحت روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے عشاء کی، اور آ کے یعنی حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر اپنی قوم کے پاس آتے تھے، اپنے علاقے میں اپنے محلے میں، تو ان کو آ کے نماز پڑھاتے تھے. تو ایک دن اسی طرح نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص پیچھے نماز کے ساتھ شامل ہوا اور آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی نماز کے اندر عشاء کی نماز میں. تو وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا. جس وقت حضرت معاذ بن جبل کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کو ڈانٹا، برا بھلا کہا. بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ تم فتنہ ڈالنے والے ہو. 3 مرتبہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ تم اوساط مفصل کی جو صورتیں ہیں وہ تلاوت کیا کرو نماز کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ ابھی یاد نہیں ہے. سب سے پہلے والا پہلے باب کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے کہ میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضور نے مجھے الٹی سائڈ سے پکڑ کے سیدھی سائڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ کر دیا. تو یہاں سے پہلا مسئلہ اخذ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام اور مقتدی صرف ایک بندہ ہو، یعنی 2 نمازی ہوں اور وہ جماعت کروانا چاہیں، تو امام آگے کھڑا ہوگا تو مقتدی جو ہے وہ پیچھے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا. بائیں طرف بھی نہیں ہوگا اور پیچھے بھی نہیں ہوگا بلکہ دائیں طرف وہ کھڑا ہوگا. ایک فاصلے پہ برابر کھڑا نہیں ہوگا، تھوڑے فاصلے پہ جہاں امام کا پاؤں ختم ہوتا ہے اس سے. دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے امامت کا. یہ چیز اہم ہے، کبھی بھی کہیں بھی آپ کو امامت کروانی پڑ جاتی ہے. امامت کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. میں امامت کرواتا ہوں تو میرے لیے ضروری نہیں کہ میں نیت کروں کہ میں ان کی امامت کروا رہا ہوں. اگر میں نیت نہ بھی کروں تو میں نماز پڑھا سکتا ہوں، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور میری نماز بھی ہو جائے گی، کوئی فرق اس میں نہیں پڑتا.
اتنا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں امامت کی نیت نہیں کروں گا تو مجھے جماعت کا ثواب مجھے نہیں ملے گا جماعت کا ثواب. نماز میری ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی، مگر جماعت کا ثواب مجھے نہیں ملے گا، آپ کو مل جائے گا کیونکہ آپ نے نیت کی ہے. دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ اقتداء کی نیت کرے گا. جب آپ کہتے ہیں نا جی پیچھے اس امام دے، اقتداء کی نیت، یعنی اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ امام کی اقتداء کی نیت کریں گے. امام اگر امامت کروا رہا ہے تو اس کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. وہ عام نیت جو نماز کی آپ کرتے ہیں وہی نیت کر کے جماعت کروا دے تو جماعت درست ہے. ہاں اگر آپ کہیں کہ جی میں امامت کی نیت کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ مسئلہ نیتوں کا ہے کہ جی میں نے نفل پڑھنا ہے تو نفل کی نیت کیا کروں، جی میں نے سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس کی نیت بتائیں، جی میں نے وطر پڑھنا ہے تو اس کی نیت. جی نیت بالکل عام سیدھی سادی سی چیز ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اکثر دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت رکوع میں ہوتی ہے، بندہ پیچھے سے تیزی سے آتا ہے، وہ نماز شروع کر کے تو کھڑا ہو جائے، نماز شروع کرنے سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے نیت کرنے کے لیے. اسی نیت کے چکر میں رکعت نکل جاتی ہے. امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، رکوع سے اٹھے گا تو رکعت ختم. تو نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے. آپ آتے ہیں، دل کے اندر ارادہ ہے کہ جی میں صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، امام کی اقتداء میں جی صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت ہے. سمجھ آ گئی جی؟ یعنی دل کے، میں گھر سے چلا ہوں تو میں یہی سوچ کے چلا ہوں نا کہ جی میں نے صبح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ نیت ہے. یہ جو زبان سے نیت کرتے ہیں، یہ نیت کرنا، یہ پورے الفاظ کے ساتھ نیت کی تھی اس نماز پڑھنی خاص واسطے اللہ تعالیٰ، یہ نیت ضروری نہیں ہے. اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد جماعت کے لیے اکثر ٹائم کم ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، آپ پیچھے آتے ہیں. آپ یہ نیت بھی نہ کریں کہ میں صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، اتنی بھی نہ کریں. آپ کہیں کہ جی میں جو امام پڑھ رہا ہے وہی میں وہ پڑھ رہا ہوں، یہاں بھی یہ بھی نیت ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی ساری نیت مکمل ہو جائے گی کہ جو امام پڑھ رہا ہے. اب امام فجر کی پڑھ رہا ہے تو آپ کی فجر کی ہو گئی، امام ظہر کی پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے تو فرض ہو گئی، امام وطر پڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ پیچھے اس امام دے جی، بس اتنا کہہ دیا تو آپ کی نیت ہوگی. وہ وطر پڑھ رہا ہے تو آپ کے وطر ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی جی؟ یعنی مقتدی کا نیت کرنا، اقتداء کا، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وہ ضروری ہے. امام کا امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے، یہ جو ہمارے عرب کے اندر رہے ہیں، میں تو نہیں گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے. غالباً بھائی اورنگزیب یہ ذکر کر رہے تھے، وہاں عرب کے اندر ہے کہ اگر کوئی عربی نماز پڑھ رہا ہو، اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، تو پیچھے سے اگر کوئی لیٹ آئے تو وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے طرح نا جی، پھر کوئی دوسرا آئے تو پھر وہ اس سے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. یعنی اس طرح کرتے کرتے نماز اس نے کلیں شروع کی تھی سی تو آہستہ آہستہ پوری جماعت بن جاتی. یعنی بندہ سوچے گا نا کہ جی وہ تو اپنی اکیلی کی نیت کر کے کھڑا تھا، اس نے تو امامت کی نیت نہیں کی، تو وہ پیچھے جماعت کھڑی ہو گئی ہے. ان کا نماز اس طرح پیچھے آ کے کھڑے ہونا کسی بندے کے پیچھے وہ درست عمل ہے، اور اس کا نماز پڑھا دینا بھی درست ہے. رہ گیا یہ کہ دوران نماز جماعت بن گئی ہے، میں نے اپنی اکیلی نماز شروع کی ہے، آپ پیچھے سے آئے، آپ میری دائیں طرف کھڑے ہو گئے، پیچھے سے ایک اور بندہ آیا، آپ پیچھے چلے جائیں گے یا میں آگے چلا جاؤں گا. دو بندے جو ہو گئے ہیں تو جماعت کی شکل بن جائے گی. 5-10 بندے پیچھے سے آتے ہیں، پوری جماعت کھڑی ہو گئی ہے، یعنی جماعت کی شکل بن گئی ہے. جب شروع کیا تھا اس وقت جماعت نہیں تھی، دوران نماز جماعت کی شکل بن گئی ہے. اب میں جماعت کی نیت کیسے کروں گا؟ تو جب مقتدی میرے ساتھ ملا ہے، جماعت کی شکل بنی ہے، اسی وقت میں دل کے اندر ارادہ کر لوں امامت کی تو مجھے جماعت کا ثواب مل جائے گا. یعنی ضروری نہیں کہ جماعت سے پہلے امامت کی نیت کروں، دوران نماز بھی میں امامت کی نیت اگر دل میں ارادہ کر لیتا ہوں، زبان سے نہیں کہوں گا، دوران نماز نہیں بات کر سکتے، زبان سے نہیں کہوں گا، اگر دل میں ارادہ کر لیتا ہوں تو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اس کے بعد دوسری روایت ہے، دوسرا مسئلہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ اختصار کے ساتھ ہے روایت، صحیح مسلم شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. یہ اس سے پہلے نا یہ اوپر والا مسئلہ ایک چیز رہ گئی ہے. یہ مسئلہ اب بیان ہو گیا نا جماعت کا. یعنی آپ جانتے ہیں یہاں ہمارے ہاں اس طرح جماعت کی شکل اس لیے نہیں بنتی کہ لوگ مسائل جانتے نہیں ہیں.
کوئی عام بندہ نماز پڑھ رہا اور آپ آ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو وہ لڑ پڑے گا نماز چھوڑ کے، تو میں نماز نہیں پڑھن دینا۔ یعنی یہاں مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ عرب لوگ اگر عمل کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو مسائل کا پتہ ہے، علم ہے ان کے پاس۔ تو ہمارے ہاں علم نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس طرح کبھی جماعت کے اندر کھڑے ہونا ہے تو اسی کے پیچھے کھڑے ہوں جس کو آگے مسئلے کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہوگا جی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اب میں نے کیا کرنا، ایویں اگلے دن نماز نہیں خراب کرنی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں تھے جو پیچھے آ کے وہ کہیں اپنا سامان گھر کا یا لکڑیاں لے کے آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ وہ آ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب جماعت کے ساتھ شامل ہوئے تو پتہ چلا کہ جو تو سورہ بقرہ شروع کر کے کھڑے ہیں۔ تو صحابہ قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ بڑی لمبی لمبی قرات کرتے تھے۔ اب سورہ بقرہ اتنے سپاروں کی صورت، تو انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر جتنا برداشت کر سکتے ہو گئے، انہوں نے برداشت کیا۔ جب برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے سلام پھیرا، پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ صحابہ پیچھے کھڑے تھے، ان کو پتہ چلا نماز کے بعد بات ہوئی کہ جی اس طرح فلاں بندہ نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بندہ منافق ہے، بندہ منافق ہے۔ ان تک بات پہنچی کہ اس طرح میرے بارے میں لوگوں نے بات کی ہے، تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس چلے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سارے دن کام کاج کرنا ہوتا ہے، آپ کے یہ صحابی معاذ بن جبل یہ آتے ہیں تو یہ اتنی لمبی لمبی قرات کرتے ہیں، ہمیں اور بھی تو دنیا کے کام ہے نا۔ انہوں نے جا کے حضور سے ایسے شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ، یہ اس سے آگے روایت ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں راوی کہتے ہیں میں نے حضور کو اتنا غضبناک کبھی نہیں دیکھا جتنا حضور اس دن غضبناک ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہو، یعنی لمبی قرات جب تم کر رہے ہو، یہ اس سے آگے 6 سے 7 احادیثیں مبارکہ ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز مختصر پڑھو، اختصار کے ساتھ پڑھو، یعنی لمبی نماز پڑھنا تقوی کی نشانی نہیں ہے۔ جتنا تمہارے پاس وقت ہے، اور بھی دنیا کے کام ہے نا، ہر چیز کو تم نے وقت دینا ہے، تو جتنا تمہارے پاس وقت ہے اتنی نماز پڑھ لو، زیادہ لمبی نماز نہ پڑھو۔ لمبی نماز پڑھنے سے حضور نے منع کیا ہے جماعت کی شکل میں۔ اکیلے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ساری رات کھڑا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی ذات ہے نا جی، وہ کھڑا رہے ہو سکتا ہے۔ مگر جب آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے تو جماعت میں ہر قسم کا بندہ کھڑا ہے، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، جوان بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، کسی کو جلدی ہے، کسی نے کام پہ جانا ہے، ہر قسم کا بندہ کھڑا ہے۔ اگر میں لمبی قرات کروں گا تو ہر بندے کو مشکل پیش آئے گی، ہر بندہ ایک جتنا ٹائم نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم اوساط مفصل کی صورتیں پڑھو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 درجات ہیں، اوساط مفصل یعنی درمیانی صورتیں۔ اوساط مفصل سورہ 30ویں سپارے کے اندر سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کوورت، یہاں سے لے کے سورہ والضحیٰ تک کی جو صورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قصار مفصل، سورہ والضحیٰ سے لے کے آخر سورہ ناس تک، اس کو قصار مفصل کہتے ہیں، چھوٹی صورتیں۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ آ جاتا ہے سورہ حجرات سے لے کے والسماء ذات البروج تک، سورہ بروج تک۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک اس کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ یعنی حدیث مبارکہ میں کہیں ذکر آئے گا کہ جی حضور نے فرمایا کہ تم طوال مفصل پڑھو، کہیں آئے گا کہ تم اوساط مفصل پڑھو، کہیں آئے گا قصار مفصل پڑھو، تو اس سے مراد یہ درجے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے پہ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، دوسرا درجہ سورہ تکویر سے لے کے سورہ والضحیٰ تک، اور آخری درجہ سورہ والضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک، یہ 3۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم یہ درمیانی صورتیں پڑھو۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ 2 مسئلے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اگر امام نے قرات، آپ آ کے نماز کے اندر شامل ہوئے اور امام نے قرات لمبی کر دی ہے، اب ویسے عموماً نہیں ہوتا، خال کہیں کہیں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لمبی، کوئی اگر نماز کے اندر سپارہ پڑھ رہا ہو یا آدھا سپارہ پڑھ رہا ہو یا بہت لمبی قرات کر رہا ہو، بندہ پیچھے آ کے اس نے نماز شروع کی ہے اور جتنی قرات وہ کر رہا ہے اس سے اب برداشت نہیں ہوتا، اور یا اس کو جلدی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں سے اپنی نماز ختم کر کے تو پیچھے کھڑا ہو گیا، یعنی امام کی اقتداء چھوڑ دے، پیچھے اپنی نماز مکمل کر کے تو اپنے کام پہ چلا جائے۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس طرح جائز نہیں ہے بغیر عذر شرعی کے۔ کوئی شرعی عذر ہے تو آپ ختم کر سکتے ہیں، وگرنہ ختم
نہیں کر سکتے. رہ گیا مسئلہ بیماری کا، تو شریعت نے ہر چیز کے اندر اجازت دی ہے. اگر میں بیمار ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، قرات لمبی ہو رہی ہے، تو میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں جتنا کھڑا ہو سکتا ہوں اتنا کھڑا ہوں، اور اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں، یعنی بیٹھ کے دوران نماز ہی بیٹھ جاؤ، نماز بیٹھ کے مکمل کر لوں. اور اگر مجھے کوئی جلدی ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ شرعی عذر بن گیا ہے، تو پھر میرے لیے اجازت ہے دوران نماز 1 رکعت میرے ساتھ پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ میری اقتدا چھوڑ کے تو پیچھے اپنی نماز مکمل کر کے جا کے اپنی بیماری جو ہے، مسئلہ جو ہے وہ دور کر لیں. بیماری سے مراد کیا ہے؟ آپ کو الٹی آنے لگی ہے یا اتنی شدید کھانسی ہے کہ اب اس کو برداشت کرنا یا روکنا برداشت نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تو آپ نماز اس کو مختصر کر کے پیچھے اپنی پڑھ کے تو جا سکتے ہیں. کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.